الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھے، اس کے متعلق بھی میں نے آپ کی رہنمائی فرما دی ہے، اور نماز کا کیا طریقہ ہے یہ بھی بتلا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مقتدی نماز میں بعد میں آتا ہے، امام صاحب نے نماز شروع کر دی، تکبیرات کہہ دی اور قرات شروع کر دی، یا اسی طریقے سے ایک رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، اس کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب امام صاحب نے نماز شروع کر دی، تکبیرات ادا کر لی، اس کے بعد قرات شروع کر دی، اب کوئی مقتدی آتا ہے، وہ نماز میں کس طریقے سے شریک ہوگا؟ تو اس کے لیے اسے یہ کرنا ہے کہ آنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، اور اس کے بعد ثنا نہ پڑھے بلکہ 3 زائد تکبیرات کہہ کر، جو طریقہ ہے کہنے کا، خاموش ہو جائے اور قرات سننا شروع کر دے۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقتدی اس وقت پہنچا جب امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، تو اب مقتدی آنے کے بعد یہ دیکھے گا کہ اگر اس کو اتنا یقین ہے، غالب گمان ہے کہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 تکبیریں ادا کر سکتا ہوں اور امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھیں گے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 تکبیریں ادا کر لے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے قیام کی حالت میں 3 تکبیریں کہی اور امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اب اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر 3 تکبیریں نہ کہے بلکہ سیدھا رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جانے کے بعد جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس کو نہ کہہ کر یہاں وہ اللہ اکبر یہ 3 تکبیریں رکوع میں کہہ لے، یہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ جب آدمی نماز میں شریک ہوا، امام صاحب رکوع میں ہے، تو اب وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں آ جاتا ہے، اب اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ تکبیریں ادا کرے اور امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی تکبیریں ساقط ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، اب اسے تکبیریں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو صورت پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب نے 1 رکعت پڑھا لی، اس کے بعد کوئی شخص آتا ہے، تو اب وہ نماز میں شریک ہوگا، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز کو پوری کرے گا، تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے مفتابہی قول کے مطابق وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے الحمد شریف پڑھے، پھر صورت ملائے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے رک کر 3 تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ جو پہلا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں کہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر صورت ملائے، تو اس طرح بھی کہنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد جو صورت پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں، دوسری رکعت میں امام صاحب نے الحمد شریف پڑھی اور صورت ملائی، اس کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب وہی پہلی والی صورت پیش آئے گی۔ اگر مقتدی اب آئے، مقتدی کو لگ رہا ہے کہ میں 3 تکبیریں کہہ کر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاؤں گا، تو وہ 3 تکبیریں کہہ لے قیام کی حالت میں، پھر امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے۔ لیکن اگر اس کو لگ رہا ہے، اس کو ڈر ہے کہ اگر میں امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہوں گا اور 3 تکبیریں کھڑے ہو کر کہوں گا، امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو وہ اس صورت میں ان 3 تکبیروں کو نہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں جائے اور رکوع میں ان تکبیروں کو ادا کرے، بالکل پہلے کی طرح۔ اور اگر رکوع میں کہنے کی اتنا وقت نہ ملے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، تو آپ بھی اٹھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر سے پھر وہ تکبیرات ساقط ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو صورت پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب نے دونوں رکعتیں پوری کر لی، اب اتحیات میں امام صاحب بیٹھے ہیں، اب کوئی شخص آتا ہے، تو اب مقتدی کو چاہیے کہ وہ آ کر امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ شریک ہونے کے بعد سلام پھرنے کے بعد وہ اپنی دونوں رکعتیں بالکل اسی طریقے سے ادا کرے گا جس طریقے سے امام صاحب نے شروع میں نماز پڑھی ہے، جو عید کی نماز کا طریقہ ہے، بالکل وہی کہ پہلے کھڑا ہو کر ثنا پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، پھر سورہ فاتحہ، پھر صورت ملا کر رکوع میں چلا جائے گا، پھر دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ، پھر صورت، اس کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ یہ ہے
اگر نماز میں آدمی کوئی دیر میں آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے آدمی ادا کر سکتا ہے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان مسائل کو بتا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہو جائے. اگر کوئی دیر سے پہنچتا ہے تو اس کی نماز خراب نہ ہو، وہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.